حفاظ اور سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحومہ کنیر فاطمہ بنت مسرور اختر، تنظیم فاطمہ بنت شمشاد اختر، سید حسن ذکی مرحوم، سید حسین ذکی مرحوم، رفعت ذکی مرحومہ اور والدین مرحومین کے والدین بھی لوگوں کے شاید رحمت رحمت الفا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابن والد طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوق کل بر بر حتی یدخل دیکھیے ہمارے جناب آقا یہ کہا کرتے ہیں جب مسجد کم پڑھاؤ گے تو زیادہ دیر ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دیر دور سے سنو گے اتنی دیر تک پڑھو، یہ جو اتنی ساری جگہ ساری ہے جب چاہے تو جلدی ختم ہو جائے پھر تسلی پائے، جتنی دور سے سنو گے اتنی دیر تک پڑھو۔ رسول اکرم کا یہ اعلان ہے، انسان کوئی بھی نیکی کرے اس کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہماری سب سے بڑی نیکی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہر نیکی سے بڑی ایک نیکی رکھی ہے، یہاں تک کہ انسان ضائع ہونا میں اپنی جان قربان کر دے، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں ہم اولاد سے بھی خیر کرتے ہیں، خیر اچھا کام ایک نیکی ہے، لیکن کسی ذہن میں یہ تصور نہ پیدا ہونے پائے کہ یہ والی نیکی سب سے بڑی ہے۔ اس لفظ کا مقصد کیا ہے؟ جیسے کہ ہم اور آپ نیکی کو اس کی کمیت پہ توڑتے ہیں کہ وہ نیکی کتنی بڑی ہے، لیکن پروردگار کی بارگاہ میں نیکی کے بڑے ہونے کو نہیں پہلے
اس کے یہاں تولا جاتا ہے کہ نیکی کتنی اچھی ہے، کیسی ہے. اس لیے اصطلاح میں دو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کم کہ کیف. اس کا آسان لفظوں میں ترجمہ یہ کر دیا جائے کہ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں. اگر ہم اپنی نماز کو تعداد کے اعتبار سے جوڑیں تو 70 رکعت سے بڑی مشکل سے ہو پائے. لیکن ہمارے مقابل میں جو اور قومیں پائی جاتی ہیں ان کی نماز کو اگر آپ دیکھیں گے ان کے الفاظ الگ الگ. ایک کا نام ہے واجب. اسی واجب میں ایک نئی قسم نکال دی الفاظ. ہمارے یہاں واجب الفاظ ایک ہی چیز ہے وہ نہیں. اس کا تیسرا نام جو ہے جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں مستحب کہتے ہیں ان کے یہاں اس کی زبان میں جو ہے نفل نام. لیکن سچ تو پوچھا جائے کہ پڑھنے والوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ان کی تعداد زیادہ ہے. نماز کی رکعتوں کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ان کی نماز جو ہے زیادہ ہے. مطلب یہ کہ جو لوگ جماعت سے پڑھتے ہیں تو ہم اور مثال لگائیں نماز اچھا پڑھنے والے کا یار کن کے تھوڑے سے مومنی. یہ تو مغربین میں چونکہ سستی والی نفل ہے 4 رکعت اور 2 رکعت ہے اتنی پڑھ لی جاتی ہے. فرض میں تجھے دوہرائے میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں. اگر مولوی صاحب تو پڑھتے نہیں تو بیچارے معموم کیا پڑھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازیں کمیت کے اعتبار سے عدد کے اعتبار سے کم. تو اگر ہمارے پاس نماز کرنا نماز کے لیے یہ صاف صاف ہے کہ قبل منصوبہ اگر یہ قبول ہو گئی تو بقیہ اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. اور اگر رد ہو گئی تو بقیہ اعمال بھی رد ہو جائیں گے. تو اگر ریاست ہے تو نہیں تو جب ہم حساب کرنے کے لیے جائیں گے خدا کے سامنے تو فرشتہ ہمارے نامہ اعمال میں مثلاً تو جب یہ نہ کہیں گے یہ اتنا بتا گیا ہے تو شاید اتنی نماز ہو. ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے. لیکن مثلا 1 لاکھ رکعت تمام ہمارے نام اعمال میں ہمارے مقابل والے قوم میں اگر دیکھیں تو یہاں جو 5 لاکھ اب اگر عدد کی وجہ سے جنت میں سوال ہے تو آگے اور آگے اس کو ہونا چاہیے پیچھے پیچھے ہمیں. لیکن روز قیامت آپ کی نماز آپ کی کمیت اور عدد سے نہ توڑے. آپ کی نماز جو توڑی جائے گی وہ اس کی کیفیت سے توڑی جائے گی. اگر کیفیت کیا چیز ہم اگر آپ کے چھٹے امام میں وہاں ساتھ ایک حدیث ہے ایک روایت ہے کہ روز قیامت نماز بدلہ کو بولنا ہوگا. یہ کون سی نماز؟ رابع نے پوچھا مولانا کیا ہوا یہ نماز کون سی نماز؟ تو امام نے فرمایا کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں نماز تو آئے لیکن نماز میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ ہم اہل بیت کے اوپر سلوات پوری نماز ہو جاتی ہے ہمارے اوپر کوئی سلوات نہیں دیکھتے. لیکن کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم اہل بیت کے اوپر جو ہے سلوات دیتی ہے. اسی لیے ایک مسئلہ سن لیجیے. تشہد پڑھنے کے بعد سلوات کا پڑھنا احتیاط واجب. اگر کوئی درد جان بوجھ کے سلوات چھوڑ دیتے ہیں
تو پوری نماز باطل ہو جائے. لیکن ایک نماز ایسی ہے کہ تم سر پر پڑھے چلے جاؤ, اس میں نہ کہیں رسول یاد آنے والے ہیں نہ کہیں رسول یاد آنے والے, کوئی شرطی نہیں. وہ تو یہ ہے کیونکہ جب ہم لوگوں نے حدیث سن لیا کہ بغیر سلوات والی نماز قبول نہ ہوگی, اور ہم نے لوگوں میں بھی پڑھنا شروع کر دیا, بچہ میں بھی پڑھنا شروع کر دیا, یہ ہر جگہ پہ جو ہم سلوات پڑھتے ہیں, تو سلوات کا اضافہ عدد کا نام نہیں ہے, سلوات کا اضافہ اس کی کیفیت کا نام ہے. روز قیامت جو ہے وہ عدد والی نمازیں پیچھے رہیں گی, کیفیت والی نماز جو ہے وہ آگے پائی جائے گی. بالکل ویسے ہی ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے. ایک شخص دیکھی جو ہو سکتا ہے کرتا تھا, جناب موسیٰ کا دور تھا. ایک دن جب موسیٰ کو طور پہ جانے لگے, اس نے کہا موسیٰ آپ سے تو خدا سے ملاقات ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, آج آپ جا رہے ہیں تو آج جناب خدا سے اپنا پوچھے گا تو یہ جو ہے صحیح کرتے ہمارے نامہ اعمال میں ثواب ہے. جناب موسیٰ نے خدا سے پوچھا تو خدا نے وہ پورا چارٹ جو ہے جناب موسیٰ کے حوالے کرتے کہا جاؤ میرے بندے کو لکھا دو اس کے نامہ اعمال میں کتنا ثواب. اب جب وہ اتنا بڑا چارٹ آیا, اب اس سب باتوں کو بچوں کو سمجھانے کے لیے یہی کہا جائے کہ اس نے نیکی کیا تھا 1 لاکھ کے برابر اور ثواب 10 لاکھ کے برابر. جب اس نے اتنا سارا ثواب دیتا تو وہ سوچنے لگا کہ یہ اتنا کام تو کیا, یہ بہت نیک آدمی تھا, پہلے اتنا مل کے جاؤ ہمارے ساتھ ہوں تو اسی کو پورے اتنا کر ڈالا. اتنا تو کیا ہمیں اتنا سارا دے دیا, کیونکہ دیکھیے ہم تو اپنی طرف سے بتاتے ہیں, ان کو تو جو خدا بتاتا ہے ہم کو تو نہیں آ کے بتاتے. اب جب کل جائیں گے تو پھر پوچھیں گے کہ اتنا زیادہ بندہ کیا رہا ہے, ہم نے تو اتنا مت کیا نہیں, ہم کو اتنا زیادہ کہتے ہیں. اچھا دوسرے دن موسیٰ گئے اور موسیٰ نے جا کے پوچھا تو پروردگار عالم نے کہا کہ جا کے اس بندے سے کہہ دو جس کی نماز پڑھا اس کے بدلے نہیں ملا. اس نے ابھی تک اپنی زندگی میں چھوٹا سا ایسا کام کیا ہے, اس لیے نماز پڑھ رہا تھا تو ضروری نہیں کہ ہمارے لیے پڑھا, لیکن وہ مختصر سا کام جب اس نے کیا ہے تو وہ کام صرف میرے لیے کیا تھا, اس کے ذہن میں میرے علاوہ کوئی نہیں کیا. دیکھیے کیفیت عمل عدد وغیرہ نہ سنیے گا, خوب پڑھتے ہیں پڑھتے نا سب ہوتا ہے تو بھی تعجب ہو کہ کون سا چھوٹا سا عمل ہے جس کی کیفیت اتنی بڑی ہے کہ 1 لاکھ کی جگہ میں مثلاً 10 لاکھ میں. تو پروردگار عالم نے کہا کہ جا کے میرے بندے سے کہو یہ جتنا عبادت و عبادت کیا ہے تم نے روزہ نماز کیا, یہ اس کے بدلے میں نہیں ہے. ایک تمہارا چھوٹا سا عمل ہے, وہ چھوٹا سا عمل کیا کہ ایک دن سے گھر میں دسترخوان بچھاؤ. جب تم لوگ اپنے معامیر کے ساتھ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے اور دسترخوان بچھا ہوا تھا, دسترخوان بچھا ہوا تھا کہ اس دسترخوان کے اوپر تمہارے پانی پینے کے بعد ایک قطرہ پانی گر گیا. اس پانی کے اوپر میری ایک مخلوق جو بہت ہی چھوٹی سی ہے اور وہ ایسی ہے کہ ہمارے اور آپ کے لحاظ سے جو ہے لاجے اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی ویلیو دیں. اب اس مخلوق کا نام ہے مکھی. وہ پیاسی تھی, اڑتی ہوئی آئی اور دسترخوان کے اس قطرے پہ بیٹھ گئی. ادھر تو تیری کبھی آ کے دسترخوان اٹھانا چاہتی تھی کہ اس نے پلٹ کے کہا کہ تھوڑی دیر رہنے سے مخلوق خدا پانی پی لے. مخلوق خدا پانی پی لے. یہ اس مکھی کا پانی پلانا, مکھی کا پانی پلا دینا جو ہے اس کا ایک ایسا عمل ہے کہ میری رحمت جوش میں آئی اور میں نے اس کو اتنی ساری جگہ دے دیا. ابھی دو اب سمجھ میں آیا
کہ ہم اور آپ کے یہاں یہ دستور کیوں ہے کہ جب بھی خود پیو یا کسی کو پلاؤ تو نام حسین لے کے پلاؤ. جب مکھی کے پانی کی اتنی ویلو ہے تو حسین کے نام پہ اگر پانی پلایا جائے گا تو اس کی کتنی حیثیت پائی جائے گی. سلمان عمل کی جزا جو ہے آپ کی نیت کی وجہ سے ہوتی ہے, آپ کے عمل کی وجہ سے. کہ اتنی نمازیں پڑھ رہا ہے. اب اس کے بعد 5-10 منٹ ہم لوگ سب اپنا حساب پڑھیں. کتنی نمازیں, ایک حمد بھی صرف اللہ کے لیے نہیں پڑھ پائے. جیسے ہم شروع کے پیچھے سے یا اللہ, اس یا اللہ نے ساری ہم کو گڑبڑ کر دیا. جتنے مولوی صاحب ہیں ان کے بھی اور جتنے پڑھ رہے ہیں سب کے دماغ میں خیال ہے کون آ گیا. جیسے کون آیا ویسے خدا گیا, جیسے کون آیا ویسے خدا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا مشکل ہے اس 3 رکعت نماز کے شروع کرنے سے تمام ہونے تک پروردگار سے رہے, اس کے علاوہ کوئی نہ رہے. وہ سب تو شروع نماز بیٹھ گئے تقریر فرما رہے ہیں. ایمانداری سے بتا دیجیے, ہم تو اپنا حساب کر رہے ہیں, ہم اور سب کا حساب نہیں. 1 گھنٹے کی تقریر میں کتنی دیر تک خوشنودی خدا کے لیے بولے اور کتنی دیر تک اپنے کڑے کے لیے بولے, اپنے گلکوں کے لیے بولے. کبھی گردن مسکایا, کبھی تالی ٹھوکا. یہ تالی کس کے لیے ٹھوک رہے پتا نہیں. یہ اتنا موٹا نعرہ جو بار بار ایسے گھما رہے ہیں, اور عقید والی بیڑی جو پہلے ایسے ایسے نچا رہے ہیں, کس کے لیے؟ اللہ کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس زیادہ میں ردی نہ رہے کہ ہم نے جو اتنی مجلسیں پڑھتا دی کہ ہم کو زیادہ مجلس کا انعام بھی دے دیا گیا. کہ کتنی خدا کے لیے پڑھی ہے, کتنی اہل بیت کے لیے پڑھی ہے, کتنی اپنی اسٹائل کے لیے پڑھی ہے, کتنی اپنی شخصیت بنانے کے لیے پڑھی ہے, کتنی اپنی ویلو بنانے کے لیے بھی ہے. عزیزو, جب خدا کے لیے ہوگی تو خدا جزا دے گا. مسلمان چھوڑیے, میں پھر یہی کہوں گا, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کسی پہ جو فٹ کرے گا روز قیامت اس کو پکڑیں گے. کتنی مجلس خدا کے لیے پڑھی ہے, کتنی پیسے کے لیے پڑھی. لیکن یہ الگ سی بات ہے کہ آپ خدا کے لیے پڑھیے اور خدا پیسے کا انتظام کر دے, یہ دوسرا مسئلہ ہے. لیکن پہلے ہی سے طے کر کے جاؤ گے اتنا دیو تو پڑھیں گے. دونوں کچھ تو فرق ہے. لہذا کسی عمل کی حیثیت اور ویلو عمل کرنے والے کے اوپر منحصر ہے. اس نے کیسا عمل کیا, اگر کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہماری اور آپ کی سمجھ میں تو آنا چاہیے کہ وہ علی نے جس وقت عمر کے سر پر تلوار ماری تھی, اس تلوار مارنے میں کتنی للہیت پائی جاتی تھی کہ نبی نے پکار کے کہا کہ علی کی ایک ضرورت عبادت سکرائن پہ ماری. آپ کو سمجھنا پڑے گا. وَإِلَّا, اچھا میں نے یہ لفظ للہیت جانتے ہیں, یہی وہ جنگ ہے جہاں علی نے دونوں باتیں ہمیں اور آپ کو بتائی کہ اب میرے اندر للہیت نہیں تھی اور اب میرے اندر للہیت پائی جاتی. ایک مرتبہ عامر کو گرا کے اس کے سینے سے اتر کے بتایا, اس وقت للہیت نہیں تھی اس لیے چھوڑ دیا. فوراً دوبارہ گردن کاٹ کے بتایا کہ دیکھو جب للہیت پائی جا رہی تھی تو ہم لوگ کا گردن کاٹ دیا. ایسے تو عزیزو, عمل کی حیثیت اب پروردگار عالم اس عمل کی جزا دیتا ہے جو عمل خدا کے. اب ایک یہ تو کہ ابھی آدمی دعا کی سنا جس میں جو ہے وہ مولانا نے ایک مرتبہ کہا تھا
लोग भी मतलब कहना शुरू कर दिया, अगर समझ में नहीं है कि ये मतलब कहाँ से है, लेकिन यह तो तय है कि एक मरतबा का उन्होंने एक ही मरतबा कहा है, बाकी अब 2 मरतबा मौदा का नहीं है। बिल्कुल मुसलमान इसमें वही है कि वो तो बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। अब हर आदमी पूछने जनाब मूसा ने कहा कि फिर उनको क्यों दे रहा है, बंद कर दे। तो खुदा ने क्या कहा, यही तो कहा वो बंदगी छोड़ देगा, मैं खुदा ही करूँगा। वो तो हैरान सबको देना। तो अब अगर ऐसे को वो देता है तो जिसने उसके लिए काम किया, उसके लिए काम किया है, उसको तो बदल दिया वाला दे। अब आज की तारीख जब पहली दिलहिज की तारीख में आपको 2 काम मिलेगा, और दोनों काम ऐसा है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने खुसूसी तौर से अली इब्न अबी तालिब के इंतखाब, दोनों काम में अरब में इतने सारे लोग मौजूद थे, किसी का भी खुदा इंतखाब कर सकता है। पहला काम जो आज की तारीख में हुआ है वो सूरह बरात की तबलीग का हुक्म है। सूरह बरात कुरान का 8वां या 9वां सूरा है, 9वां सूरा है शायद। तो अब इसी सूरह की खूबसूरती है कि इसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं। हिजरत के बाद जब 9वां साल आया और उससे पहले सन 6 हिजरी में नबी मक्के आए, जहाँ जब सुलह हुदैबिया हो गई। सुलह हुदैबिया के बाद न उम्रा हो पाया, न हज हो पाया, नबी वापस चले थे। उसके बाद सन 7 में जंग खैबर, नबी मक्के नहीं आए। सन 8 में फिर नबी मक्के आए। मक्के आने के बाद मक्के को फतह कर लिया। अब उस जमाने में जो भी मक्के में दाखिल हो जाता था उसके बाद दूसरा साल आया सन 9। इसी सन 9 में जब मुबाहिला हुआ है तो सन 9 में जब हज का जमाना आया तो पहली दिन तो परवरदिगार आलम ने नबी के पास सूरह बरात कहा कि देखिए अभी तक जो है थोड़ा सा नर्म गोशा पाया जाता था कि दुश्मनों से हम इतनी सख्ती से, जब उन्होंने पत्थर मारा था फिर सख्ती से गुफ्तगू नहीं हुई, क्या जितनी सख्ती से गुफ्तगू जो है वो सन 9 हिजरी में। और वहाँ पे जगह का जो इंतखाब किया वो जगह भी बिल्कुल स्पेशल है कि मदीने में रहने वाला अगर मदीने में न पढ़ी जाएगी, सूरह बरात पढ़ी जाएगी कहाँ पे, मक्के में। और कब पढ़ी जाएगी, जब हाजियों का मजमा जो है वो पूरा मक्के में भरा हो। अब मसला ये पैदा हुआ कि सूरह बरात पढ़े तो सूरह बरात पढ़े तो। अब आप अगर कुछ वाक़े को सुनते रहते हैं लोग, तो सूरह बरात जो खलीफे अव्वल हज़रत अबू बकर को दे दी और ये लेके चले। अब कहाँ तक पहुंचे थे ये तो पूरी तफसील मैंने नहीं पढ़ी थी, लेकिन इतना जरूर तारीफ में मिलता है कि ये उधर से सूरह बरात सुनाने के लिए मक्के की तरफ से उधर मदीने में जो है वो नबी के पास जिब्रील अमीन आए और आने के बाद कहा ये आपने क्या किया? अरे वो बहुत ही खास आदमी चाहिए, लेकिन उनकी चाहत के ऊपर तो तुम्हें उम्मत मुसलमान पैदा है, बहुत खास आदमी, इसलिए मैंने उनको दे दिया। मतलब जिब्रील ने जो जिस लहजे में नबी से बात की, वो लहजा जानते क्या? जिब्रील ने कहा खुदा का फरमान है ला युबल्लिगुहा इल्ला अन और रजुलुन मिनका,
سورہ برات کی تبلیغ یا آپ کریں گے یا وہ مرد کر سکتا ہے جو آپ سے اور کوئی جو ہے سورہ برات کم سے کم اس جملے سے اس حدیث سے یہ طے ہو گیا جو پہلے گئے تھے تو نبی تو نہیں ہے سب مسلمات میں تھے یہ رجل من کا بھی نہیں یعنی نبی میں سے نہیں ہے اب غار کے واقعے سے جتنا چاہے زیادہ چاہے پوری امت لگ جائے انہیں رسول سے بنانے کی کوشش کرے سنتوں جو سورہ برات میں خود ہی اعلان کر دیا یہ رجل تو ہے لیکن رجل من کا نہیں بالکل صاف صاف ہے نا اب مسئلہ آیا کیا اب کون جائے فوراً نبی کو بلایا گیا کہ علی سے رفتہ سماجی سے چھوڑ جاؤ اور جہاں ملے وہیں فوراً واپس اب نبی علی چلے اور جانے کے بعد راستے میں روک کے انہیں کہا کہ دیکھیں حکم میں نبی یہ ہے کہ آپ سورہ برات واپس کر دیں دیکھیے یہ بہت بڑا اعلان تھا کہ جا کے سورہ برات پڑھتے ہو اب وہ کون سا خطرہ تھا حافظے کی کمزوری کا خطرہ تھا یا کچھ اور خطرہ تھا یہ تو کہیں تاریخ میں نہیں لکھا لیکن تاریخ میں یہی لکھا تھا یہ بندہ وہاں اللہ اور رجل من گئے تو کوئی بھی پہچان سکتا ہے آپ سے یا اس مرد کے جو آپ سے تو جیسے اب ان کا واپس کرو ویسے بتا تو دھیان دے گا انت عامر او مامور آپ حاکم بن کے آئے ہیں یا کسی کے بھیجے ہوئے بن کے آئے لیکن دونوں لفظوں کا علی لوگ اب علی نے کیا جواب دیا یہ تفسیر تو میں نے کہیں نہیں پڑھی لیکن سرکار جوادی نے جو اس کے اوپر ایک نقطہ لگایا کہا کہ اس میں دو چیزیں ہیں اب اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا سورہ برات محمد یا آپ پہنچا سکتے ہیں یا علی پہنچا سکتے ہیں بالکل سیدھا ترجمہ کر رجل منکا کا ترجمہ سیدھے اس لیے کر دو رجل منکا کی جگہ پہ علی مل گئے ہیں سورہ برات یا آپ پڑھ کے سنا سکتے ہیں یا علی پڑھ کے سنا سکتے ہیں گئے سنانے کے لیے علی گئے سنانے کے لیے علی تو جب علی سنانے کے لیے گئے تو آپ پوچھ رہے ہیں آپ حاکم ہیں یا محکوم بن کیا ہیں علامہ فرماتے ہیں کہ بس اتنا سوچ لو اگر علی نہ گئے ہوتے نبی گئے ہوتے تو کیا بن کے جاتے سوچ لیجیے کہ اگر نبی گئے ہوتے علی نہ گئے ہوتے تو کیا بن گئے اگر ہے کسی میں ہمت تو کہے کہ محکوم بن کے گئے اگر کسی مسلمان میں محکوم کہنے کی ہمت نہیں ہے تو جو نبی کی جگہ پہ جائے گا جیسا نبی بن کے جائے گا ویسا بن کے جائے گا تو نبی حاکم بن کے گئے تھے تو علی بھی حاکم بن کے گئے تھے کوئی سوال لیکن قانون کے اعتبار سے 20 منٹ ہو چکا ہے اور کل 12 منٹ اور بچا ایک درجن مجلس بھی آپ اس کا بھی خیال رکھیں ایک سلوار دوسری مناسبت جو ہم لوگ سورہ برات کے تبلیغ والی مناسبت بہت کم پڑھی جاتی ہے لیکن جو دوسری مناسبت ہے وہ تو ہمارے بچے کو اس کے لیے تھوڑا سا بچے کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے 17 رمضان سن 2 ہجری میں جنگ بدر مجھے جنگ بدر نہیں پڑھنا ہے جنگ بدر کا پورا خلاصہ یہ ہے جس کو علامہ جوادی نے ایک لفظ میں کہا جنگ بدر میں 70 کافر مارے ہیں ان 70 میں سے 36 کو تخالیف میں ابھی بقیہ جو 34 بچے ان کے قتل میں بھی جو ہے وہ علی دوسرے سپاہیوں کے ساتھ چلے جس کو مختصر لفظوں میں کہا جائے اگر بدر میں ابو طالب کا بیٹا نہ ہوتا تو مسلمان بدر ہار کے جاتے جیت کے نہیں جاتے اور اس میں جو ہے وہ کون سا خلوص پایا جاتا ہے علی سے بھی تعلیم میں وہی کہا کہ قیمت آپ کے جو ہے وہ نیت کی ہوتی ہے کام کی نہیں ہوتی ہو سکتا ہے 100-200 مرتبہ تلوار چلا دیجیے
لیکن وہ ایک تلوار جو عمر کے اوپر چلی تھی، ہزاروں تلوار کا تذکرہ نہیں ہے علی، صرف ایک تلوار کا تذکرہ ہے کہ عبادت ثقلین کا بارے۔ تو اب بدر میں پورا مجموعہ عمل کتنا مخلصانہ تھا، اور اگر اس مخلصانہ عمل کو آپ کو جانچنا ہے کہ کتنا مخلصانہ تھا، کہ جب یہ لوگ بھاگ کے جو ہے وہ مکے پہنچے کفار، تو جس سے پوچھا جائے کہ کہے بھاگے، علی دوڑا ہوئے 950 کم سے کم تعداد مل رہی ہے، 950 ملتے گا، 70 چلے بھی گئے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 880 آدمی تو بھاگنے والے ہی ہیں۔ اب جس سے پوچھا جائے کہ کیوں دوڑائے ہوئے تھا، ہر آدمی کہے اچھا کافروں میں یہ تجسس پیدا ہوا ہو یا نہ پیدا ہوا، یہ جو 313 تھے، جب ان کو خبر ملی کہ وہاں کافروں میں یہ اعلان ہو رہا ہے ہمیں علی دوڑائے ہوئے پچھلے بھاگ رہے ہیں ڈر ہو رہا ہے، تو سب نے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ایک علی 880 کو کیسے دوڑا؟ بھائی ایک آدمی ایک کو دوڑائے گا، 880 کو کیسے دوڑا؟ تو نبی نے مسکرا کے کہا جانتے ہو 880 کو علی کیسے دوڑا؟ چونکہ بدر میں مسلمان اتنے کمزور تھے، لہذا جب میں نے خدا سے حفاظت کی دعا کیا کہ خدایا تو جانتا ہے یہ تیرے مخلص اور مجبور مسلمان ہیں، ان کی حفاظت ان کی زندگی تیرے ہاتھوں میں ہے، تو پروردگار عالم ہے آسمان سے فرشتہ 4000 فرشتوں تک کی وہ ہے کہ فرشتے آئے، اور جب فرشتے چلنے لگے تو خدا نے تاکید کیا کہا اپنی شکل میں نہ جانا، تمہیں تو شکل بدلنے کا اختیار میں نے دے رکھا، لہذا سب علی کی شکل عزیزو کوئی نہ کوئی خلوص تو علی نبی تعلیم دے رہا ہوگا۔ لہذا پہلا انعام بدر کا یہ ملا کہ وہ مجبور فرشتے جو اتنے مجبور ہوں کہ جھکے ہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، سجدے میں ہیں تو بیٹھ نہیں سکتے، انہیں اتنا صاحب اختیار بنایا کہ سب کو اپنی شکل بھول گئی، سب علی کی شکل۔ یہ پہلا انعام۔ اور دوسرا انعام پروردگار عالم نے جانتے کیا دیا؟ بدر کی کامیابی کے بعد اب پروردگار عالم نے نبی سے کہا ہے نبی اب تم علی کو دوسرا انعام یہ دو کہ اپنی بیٹی کی زوجیت جو ہے وہ علی کے حوالے کر دو، یعنی اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ علی سے کر دو۔ یہ آج کی تاریخ وہی تاریخ ہے جس میں جناب فاطمہ کا فاطمہ انعام ہے بدر کی اس قربانی کا۔ لوگ بغیر قربانی کے چاہتے ہیں کہ ماننے والے ہو اتنا سوچو کہ جب مولا کو بھی سوچا جو ہے وہ قربانی کے مسئلے میں اسے تو قربانی دو۔ اب آج کے دور جو ہے کیونکہ وہ والا نہیں کہ گردن والی قربانی دی تو پیسے کی قربانی تھوڑی بات ہے، یا ہمارے جوان مہر میں تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اور کیا دیں گے۔ لیکن آخر کلام میں جملہ یہ بات تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن تاریخ میں فکرہ ملتا ہے کہ جناب فاطمہ کا آپ کو ہوا ہے سن 2 ہی، اور جناب فاطمہ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے سن 10 یعنی آپ نے فاطمہ سے تقریباً 5 سال پہلے۔ میں نے ایک روایت دیکھی کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ کا وقت آخر آیا، ہمارے مجمع کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ سوچیں کہ
اگر جناب خدیجہ کے سارے اعمال کو ساری ان کی نیکیوں کو الگ کیا جائے تو صرف ایک نیکی کی محمد کی زوجیت کو قبول کیا یہ اتنی بھاری ہے کہ خدیجہ کو جو ہے وہ جنت کی ملکیت سے کوئی نہیں روک سکتا. تو مالکہ جنت بنا کے خدا بلا لے اس کے بعد اپنا ایثار الگ سے ہے. جناب خدیجہ کے یہ بہت سے ایثار ایسے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ تنہا محمد کی زوجیت ہونا ضروری نہیں ہے. یہ جو مسلمانوں کو غنی بنایا تھا یہ محمد کے مال سے نہیں بنایا تھا, اپنے مال سے بنایا. میں نے روایت پڑھی ہے کہ جب نبی کو رنجیدہ دیکھا ایک مرتبہ تو نبی نے صرف ایک فقرہ کہا تھا کہ خدیجہ اب مسلمانوں کی بھوک دیکھی نہیں. لیکن جو مسلمان ہو رہے تھے زیادہ تر کی تعداد ہے کہ بلال جیسے لوگ مجبور بے کر کنیزہ جیسا مسلمان ہو رہے اور مسلمان ہونے کے بعد کافروں کی طرف سے جو دوسرا کاروبار جیسے پتا چلا کہ یہ مسلمان ہوئے اور کمزور ہے تو ان کا سارا سامان لوٹ لیتے. بات سوچیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ صرف آپ یہ تو سوچے کہ نبی جو ہے وہ شاہ ابو طالب میں صرف نبی کے گھر والوں میں پیٹ میں پتھر مارا. مسلمانوں کے اوپر اس زمانے میں ایسی لاچاری آئی کہ بھوک مٹانے کے لیے جو پتے کھانا پڑتے تھے, بھوک برداشت کرنے کے لیے پیٹ میں پتھر مارنا پڑتا تھا. یہ ساری پریشانیاں جب بہت زیادہ جو ہوا نبی نے یہ دیکھا کہ حالات خراب ہے تو آگے میں بہت پریشان ہوگا, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اپنے غلام کو بلا کہا جاؤ میرا خزانے کو کھولو اور خزانے سے سونا دینا ہے لا کے کہ جناب خدیجہ نے صرف خانہ کعبہ کے پاس اتنا سونا دلوایا تھا کہ سونے کا جو پہاڑ بنا تھا وہ اتنا اونچا تھا کہ ادھر کے آدمی ادھر والے کو کتنا بڑا انسان ذاتی انسان. ان سارے کارناموں کے بعد وقت آخر بستر میں ہیں اور پریشان ہیں. اب جناب اسما بنت عمیس کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ بیوی کے پاس گئی. آپ کا شوہر جو ہے وہ نبی خدا ہے جس کی ہر بات پروردگار مانتا ہے. اگر وہ آپ کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو کیا خدا بات کر دیں گے. تو جناب خدیجہ نے عجب جملہ کہا جہنم میں کوئی ڈر ہو نہیں ہے یا جنت کے حکم کوئی لالچ نہیں ہے. اچھا کے ساتھ رہنے والوں جنت جس کی ملکیت ہے پھر کیوں دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دنیا میں اپنی ایک بیٹی بھی چھوڑ دی. تو کہا ہم لوگ کہیں نبی جیسے باپ موجود ہے آپ بیٹی کے لیے کیوں نہیں. تو کہا پروردگار جس ماں کو بیٹی دیتا ہے تو اس بیٹی کا ایک کام ایسا ہوتا ہے جو کوئی باپ بھی سوائے ماں کے علاوہ کوئی باپ بھی وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا. کہتے ہیں آپ بتائیں تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر آپ اس دنیا سے چلی جائیں گے تو وہ کام جو آپ بتائیں گے کہ جو باپ بھی نہیں ادا کر سکتا تو بیٹی ماں ادا کرتی ہے وہ کام میں کروں گی. تو جناب خدیجہ نے کہا وہ کام وہ ہے کہ جب بیٹیاں باپ کے گھر سے رخصت ہونے لگتی بیٹیاں باپ کے گھر سے رخصت ہونے لگتی ہیں تو اس وقت کچھ اسرار زوجیت ایسے ہوتے ہیں جو باپ نہیں ہوتے. وہ اسرار صرف
ماں ہی جو بیٹی کو تعلیم دیتی ہے. اسما کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں یقیناً آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اب آپ اطمینان سے جائیں، آپ کی یہ ذمہ داری میں، اسی لیے آپ پوری تاریخ پڑھا رہے ہیں. تو جناب اسما کا تذکرہ اس گھر میں 2 ہی مرتبہ ملتے ہیں. ایک مرتبہ جناب اسما اس گھر میں اس وقت ملتی ہے جب فاطمہ جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو کے علی کے گھر. اسی لیے جب نبی بھی رخصت کر چکے اور نبی نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹا تمہارا شوہر بہت ہی محنت تھا، میرا شوہر کے گھر کیا کر رہی ہو؟ اپنے شوہر نے کبھی کسی چیز کا سوال نہ کیا. اب وہ زمانے کی سواری کیا تھی نہیں بتایا جا رہا. اب ایسے سواری کی بھی کیا ضرورت تھی، اس لیے کہ اس دروازے سے نکل کے اس دروازے سے جانا. یہ کہا جائے محمد کے گھر سے نکل کے ابو طالب کے گھر میں جانا ہے. اور جو خط بتایا جاتا ہے وہ بالکل پاس گھر، لیکن جب فاطمہ کو لے کے جانا ہوا بازو پکڑ کے اسما بنت امیس نہیں، ہم کو سارے اثرات ایک ماں بیان بتاتی ہے اپنی بیٹی کو. اگرچہ فاطمہ کو اثرات بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پہلا ماں کی طرف سے ذمہ داری اسما نے لی. اور دوسرا وقت کہ جب اسما ملتی ہے وہ اس وقت جب داخل کرو آپ روایت کے خطبہ ہے. کئی روایتیں ہیں، پڑھ دینا بہت آسان کام ہے، لیکن اگر شرائط میں بیٹھ کے سوچیں تو ایسا نہ ہوگا. ایسے میں جب یہ جملہ دیکھا کہ جب ترن جیسا سے درمیان کسی تو دروازے کے لیے جو پڑا پرانے زمانے کے گاؤں پیدا جو اور ان 2 پلوں کو جوڑنے اور اس لکڑی میں موٹی سے 2 دار لکڑی کو کراس کر کے اس کے بعد آگے پلے سے ادھر ادھر موڑ دیا جاتا تھا. چھوٹی ہے ہر پلے میں کم سے کم لکڑی اور وہ جب بند ہوتا تھا پلہ تب دیوار سے لے کے وہ لکڑی لگتا. یہ تصور تھوڑی دیر تک آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. اب اس کے بعد فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہے. ایک مرتبہ دروازے پہ جھٹکا لگا، بیوی جو ہے وہ دروازے کے پردے کے ساتھ جا کے دیوار سے چپک جاتی ہے اور وہ ابھرا ہوا حصہ جو لکڑی کا وہ فاطمہ کے پسلیوں پہ جا کے دروازہ آتا ہے. اس کی وجہ سے پسلیاں ٹوٹ گئی اور جب پسلیاں ٹوٹ گئی تھی تو فاطمہ پکار کے کہتی ہے اسما دوڑو، میرا بہت شہید ہو رہا ہے، میری پسلیاں ٹوٹی جا. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ہماری ماں کے ساتھ کیا ظلم ہو سکتا ہے. لیکن جو ام الائمہ ہے جس کا اثر جانتے کیا ہوتا ہے، یہ ربیع الاول کے پہلے 10 دنوں میں کا واقعہ ہے. اس کے بعد ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول اور اس کے بعد جماعت الثانی. اب آپ سوچیں کتنے دن گزرے
ایک روایت میں ہے کہ 75 دن اور ایک روایت میں 50 75 دن کے اعتبار سے 13 تاریخ ہے اور 50 دن کے اعتبار سے جو ہے وہ 3 تاریخ ہے. جیسے کتنا روایت میں بڑا ملتا ہے. ان 75 یا 50 دنوں میں جناب فاطمہ سیدھی نہیں. اور راوی نے جو وقت آخر جناب فاطمہ کا سن لکھا ہے وہ زیادہ سے زیادہ 18.5 کتنا 18.5 سال کے سن میں ہمارے گھر کی لڑکیاں بچی ہوا. اب اس سن میں جناب فاطمہ کے حسنین زینب میں کلثوم اور شکر میں موسم 5 بچوں کی ماں ہو. لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس ماحول کے اعتبار سے رمضانات کے اعتبار سے اپن میں آ جاتی ہے. ایک بات اپن میں نہیں آتی جب بعد میں ملتا ہے تو یہ اس 75 دن سے پہلے جناب فاطمہ سیدھی کٹ ہوتی تھی اور فاطمہ کے بال کالے تھے. لیکن 75 دن کے بعد جب جو مصیبت پڑی ہے اس مصیبت کے بعد فاطمہ کی کمر جھکی ہوئی تھی اور بال جو ہے وہ سفید ہو چکے تھے. تو وہی جگہ یہ روایت ملتی ہے یا فاطمہ کی کمر جھکنے کا ملتی ہے یا بال سفید ہونے کا ملتا ہے یا دوسری جگہ جو ہے وہ فاطمہ کی بیٹی زینب کے لیے ملتا ہے کہ جب زندان شام سے چھوٹ کے اپنے گھر آئی تو ایک مرتبہ عبداللہ نے آ کے دیکھا کہ کوئی بیوی ہے جن کے بال سفید ہے ضعیفہ ہے. ایک مرتبہ آ کے کہتے ہیں اے ضعیفہ تم کون ہے جو میرے گھر میں آ کے بیٹھ کے کریا کر رہی ہے. ہم تو ایسے ہی مصیبت میں مبتلا ہے. اس جملے کا سننا تھا. ایک مرتبہ زینب کہا کہ کہتی ہے عبداللہ اب وہ دن آ گئے ہیں کہ تم بھی مجھے پہچان نہیں رہے ہو. میں تمہاری زینب ہوں. لیکن 1 سال میں اتنی سختیاں جھیلنا پڑی کہ کمر خمیدہ ہو گئی ہے بال سفید ہو گئے. اتنا رزم میں قضائی ہم سب کو ایمان کے امان آپ کچھ نام نہ غنیت فاطمہ مرحومہ، ترتیب فاطمہ مرحومہ، حسن ذکی مرحوم، حسین ذکی مرحوم، حذیفہ ذکی مرحومہ اور ان کے والدین مرحومین. فاتحہ برائے سال ثواب مولانا عرفان جوادی